سلامتی سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ضرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ دل ہے کہ میں آج علم کی وہ بہتی ہوئی ندیاں آپ کے سامنے، جس کا ٹھاٹا اور جس کا چرچا پوری دنیا میں ہے بلکہ عالمین میں ہے، اس کا ذکر کروں۔ دل ہے کہ میں آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خوبصورت شاخ کا پھل آپ کو کھلاؤں۔ دل یہ بھی ہے کہ آج میں آپ کو سائنس، کیمیا، فلکیات، علم العادات، علم الجفر، ہر چیز کو گویا ایک ہی برتن میں سمو کے دے دوں۔ دل ہے کہ میں آج سیدنا امام جعفر صادق، آپ پہ ہمارا سلام، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحمت اللہ علیہ، ہم آج آپ کا ذکر کریں۔ کیا مرتبہ، کیا مقام! انسان جب پیدا ہوتا ہے اس دن سے لے کر حتی الموت سعادتیں حاصل کرتا ہے۔ کچھ انسان جو اس سے گر جاتے ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں اور پھر ٹھیک ہوتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں پھر ٹھیک ہوتے ہیں، مگر ایک ایسا شخص ہے جو پہلے ہی دن سے وہ شجرہ اور وہ نسب رکھتا ہے کہ اس کی ولادت کا پہلا دن لوگوں کی پوری زندگی پہ حاوی اور بھاری ہے۔ میں سیدنا امام جعفر صادق، جن کو ابو عبداللہ بھی کہا گیا، ابو اسماعیل بھی کہا گیا، آپ کی کنیت میں سے ایک کنیت ابو موسیٰ بھی ہے، آپ کو یہ خاصہ بھی حاصل ہے کہ آپ کے والد گرامی امام محمد باقر، آپ پہ ہمارا سلام، اور ان کے والد گرامی امام علی ابن الحسین، آپ پہ ہمارا سلام، اور ان کے والد گرامی جناب حسین بن علی، آپ پہ ہمارا سلام، اور ان کے والد گرامی جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام ہیں۔ آپ کا یہ ہے ددیالی شجرہ، اور یہاں سے اگر آپ والدہ کا سفر طے کریں، یعنی جناب ام فروا، آپ پہ ہمارا سلام پہنچے، آپ اور پھر ان کے بعد جناب قاسم بن محمد بن ابی بکر، اور پھر یہاں تک کہ سیدنا حضرت ابو بکر تک یہ شجرہ جاتا ہے۔ کیا خوبصورت مقام اور مرتبہ آپ نے پایا ہے! یعنی یہ ددیال ہے جو علوی ہے، اور یہ ننیال ہے جو صدیقی ہے، اور پھر اس خوبصورت سے شجرے کے امتزاج کو دیکھیے، اس ملاب کو دیکھیے کہ یہاں پر جناب قاسم جو کہ اپنے دور کے 7 بڑے معروف فقیہ میں سے ایک ہے مدینہ منورہ میں سے، یہاں پر جناب امام محمد باقر جن کا ثانی ہی کوئی نہیں ہے، آل رسول ہیں، اور آپ سے لوگ علم سیکھتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو باقر العلوم فرمایا گیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ کے والد امجد عبادتوں کی زینت ہیں، زین العابدین ہیں، یعنی عبادت معرفت کے ساتھ، علم کے ساتھ جہاں سما جائے، جہاں نسب بھی عالی ہو، حسب بھی عالی ہو، اور پھر شرافتوں میں، فضیلتوں میں، سعادتوں میں، خطبات میں بلاغت ہو، فصاحت ہو، اسے کہتے ہیں جعفر صادق علیہ السلام۔ یہاں تک کہ تمام شاگرد یہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو پھر ہماری معراجیں ہمیں حاصل نہ ہوتی، نہ جابر بن حیات ہوتا، نہ ابن حیثم ہوتا، نہ رشدی ہوتا۔ یہ سارا فلسفہ سمجھانے والے آپ ہیں۔ تاریخ نے سپرمین اسلام بھی لکھی تو کہا کہ یہ شخص ہے جس کو یہ حق حاصل ہے۔ تاریخ نے فلسفہ بھی لکھا تو کہا یہ شخص ہے جسے حاصل ہے۔ ہزار ایسے شاگرد پیدا کر دیے کہ جنہوں نے مختلف قسم کے علوم کی بنا رکھی ہے، دروازے کھولے ہیں، پھر ندیاں بہائی ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ آپ کا نام جعفر ہے، کیا جنت کی ندی میں سے ایک ندی ہے، جنت کے خوبصورت آبشار میں سے ایک آبشار ہے، جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے؟ گویا ایک مثل تو یہ تھی، مگر آپ نے فرمایا کہ ابھی تم جنت کی زمین کی بات کیوں کرتے ہو؟ جنت کے آسمانوں پہ نگاہ ڈالو، جعفر طیار کے نام کی نسبت سے میرا نام رکھا گیا ہے۔ جن کے شجرے حسین ہوں، نام پیارے ہوں، مرتبہ اعلیٰ ہو، اور یہاں تک کہ صرف اتنا کہہ کے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے سعد اللہ فیروزی کی آواز میں پیارا کلام سننے کے لیے یہ کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ انسان اپنے اساتذہ سے پہچانا جاتا ہے یا پھر اپنے شاگردوں سے۔ اساتذہ میں نام جناب امام باقر علیہ السلام کا آتا ہے، اور شاگردوں میں نام امام اعظم امام ابو حنیفہ کا آتا ہے۔ آپ کی درگاہ پہ، خانقاہ پہ، آپ کے دولت کدے پہ تشریف لا کر سلام کرتے ہیں۔ امام اعظم نے فرمایا میں نے اتنا وجیح شخص کسی کو نہ پایا، میں نے فقہ پر اتنا، علوم پہ اتنی دسترس کسی کے ہاتھ میں نہ دیکھی، میں نے تمام قسم کے علوم کو ایک ہی لمحے، یہاں تک کہ ایک ہی جملے میں سمو دینے والا شرف اور فیض
اور فصاحت اور بلاغت کا یہ امتزاج کسی کے پاس نہ پایا۔ آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ حضرت عبید بن رافع آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا امام جعفر صادق آپ پہ ہمارا سلام ہو آپ کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ میں نے دیکھا کہ اتنا روشن چہرہ گویا 14ویں کا چاند ہو، چمکتا ہوا، اور اس پہ زلفیں کالی سیاہ اتنی پیاری لگتی ہیں کہ دل جگمگا اٹھتا ہے۔ چاہے ظلمت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہو، انتہائی کوئی تھکاوٹ ہو، سفر کی ساری تھکاوٹ آپ کی ایک دیگ کی منتظر ہوتی ہے۔ یہ عالم ایک دیکھنے والے کا ہے، اور جن جن آنکھوں نے دیکھا ان آنکھوں پہ سلام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جن جن کانوں نے سنا، میں ان کا ذکر کر لوں۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا لولا سنتان کا، جناب امام اعظم نے کس طرح سے ان 2 سالوں کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ علم اور پھر اطاعت اور فرمانبرداری اور پھر سوال پوچھنا اور پھر سوال کو سوال کی حیثیت سے پوچھنے کا ڈھنگ، یہ سب کچھ آپ نے سیکھا۔ یہ نہیں بلکہ مشہور محدث جناب حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ آپ جیسا عالم اور زاہد ان کے زمانے میں کوئی دور دور تک اس نوعیت پہ، اس مقام پہ، اس مرتبے پہ فائز نہیں تھا۔ یہاں تک کہ دن کا، رات کا، شام کا، جس پہر کا بھی جائزہ لیا جائے، ایک اپنی کائنات آپ کے اندر بستی ہے۔ کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جو آپ سے پوچھا جائے اور جس کا جواب نہ آ جائے، بہرے بے قراں کی مانند، بلکہ سوال پوچھنے والوں کے سوال رک جاتے تھے، آپ کے جوابات تھمتے نہیں تھے۔ یہاں تک کہ ہر علم کے دروازے پر آپ کا خوبصورت سا گلدستہ، بلکہ کہوں گا کہ بنا ہی آپ سے، آپ نے تو علوم کے وہ سارے دروازے بھی اس زمانے میں انٹروڈیوس کروائے جس کا اس سے پہلے سے نہ ذکر سنا تھا، نہ کوئی جانتا تھا، نہ کوئی سمجھ سکتا تھا۔ ایک اور بیان جناب حضرت داؤد طائی کا آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جا کے کہا کہ جناب حضرت سیدنا جعفر صادق مجھے کوئی نصیحت فرمائے، تو آپ نے فرمایا میں بھلا نصیحت کے لیے کہاں قابل ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جناب آپ کو نسبت وہ حاصل ہے، مرتبہ وہ حاصل ہے، شجرہ وہ حاصل ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے نصیحت لوں۔ پھر آپ نے عاجزی اور انکساری کا اظہار فرمایا۔ آپ نے کہا آپ تو بڑے ولی فقی ہیں، میری نصیحتوں سے آپ کو کیا فیض ملے گا۔ یہی نہیں مگر جناب داؤد طائی فرماتے ہیں کہ حضور یہ میری خواہش ہے کہ آل رسول سے سیکھی سنی ہوئی کوئی نصیحت میں اپنے دامن کی گرہ باندھ لوں اس سے۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ اے طائی، مجھے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب جناب سید دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات میں حیا آتی ہے کہ جو رشتہ ان کے ساتھ ہے اس کی وفاداری کے لیے، محبت کے لیے اور اس کی پاسداری کے لیے میں کوئی بھی کمی، کوئی بھی دقت اور زحمت محسوس کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس رشتے سے ان کو خوش کروں۔ یہ سننا تھا کہ جناب طائی اپنی آنکھوں میں آنسو بجا لائے۔ آپ اس بات کے احساس میں گم ہو گئے کہ جس کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے وہ اس رشتے کی اہمیت کو کس حد تک سنجیدہ سمجھتا ہے، اور ہمیں بھی ایک رشتہ حاصل ہے کہ ہم امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور انہی رشتوں کے لیے تو ہم امتی کی حیثیت سے اور وہ آل رسول کی حیثیت سے بندھے ہوئے ہیں۔ مگر اس کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کوئی اور اجر تو چاہیے ہی نہیں مگر یہ کہ آل رسول کی تعظیم کی جائے، محبت کی جائے، اور اس سے بڑا درجہ کہ مودت دی جائے۔ میرے پاس اس پروگرام میں جناب سیدنا امام جعفر صادق پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ مفتی نوید عباسی صاحب تشریف فرمائے۔ آپ اہل علم ہیں، اہل ذوق ہیں، اہل شوق ہیں، اہل مودت ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ سیدنا امام جعفر صادق کی شخصیت کو کس پہلو سے دیکھا جائے اور کس حد تک ان سے علم کی حدت حاصل کی جا سکتی ہے۔ نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ اویس ربانی صاحب قبلہ۔ گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنانا چاہا۔ حدیث قدسی ہے کہ جب اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لوگ مجھے رب کی حیثیت سے مانیں، اس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اپنے نور سے تخلیق کیا۔ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے اس سے 14,000 سال پہلے، صحیح، اور یہ روایات ہمارے پاس موجود ہیں، اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ بے شک۔ یہ روایات پڑھی جاتی ہیں، ناظرین تک پہنچی ہوئی ہیں، اس لیے میں ان کی اسنادی حیثیت کی طرف نہیں جا رہا۔ اللہ نے انسانوں میں انبیاء کو خاص کیا اور سارے نبیوں میں میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے جو دین آگے بڑھایا، صحابہ کے ذریعے پہنچا، سب کے ذریعے پہنچا، لیکن حضور نے اپنے صحابہ میں جسے خاص کیا
وہ جناب حضرت مولا مرتضیٰ ہیں۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ کہہ کر، انا مدینۃ العلم والی بابوا کہہ کر، انا دار الحکمت والی بابوا کہہ کر حضرت مولا کائنات کو خاص کیا۔ اور علم کے متلاشی صحابہ بھی وہ جو رسول اللہ سے سیکھتے تھے، حضور کے وصال کے بعد آپ علماء صحابہ کو دیکھیں گے تو آپ کو جناب مولا مرتضیٰ کے در پر وہ جھکے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ ابن مسعود ہوں، وہ ابن عباس ہوں، وہ دیگر بڑے جلیل القدر ابی ابن کعب جیسا قاری قرآن ہو، اس سے پوچھیں کہ قرآن کہاں سے سیکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا کائنات سے سیکھا ہے۔ پہلا مدرسہ جو قرات کے حوالے سے قائم کیا وہ ابی ابن کعب نے قائم کیا۔ اسی طریقے سے پہلا مدرسہ جو تفسیری علوم کو آگے بڑھانے کے لیے بنایا گیا وہ ابن عباس نے بنایا۔ تو وہ کس کے شاگرد؟ وہ پہلا مدرسہ جو تدبر، فقہ اور ان علوم کو آگے بڑھانے کے لیے بنایا گیا وہ ابن مسعود نے بنایا۔ تو ابن مسعود کس کے شاگرد؟ رسول اللہ کے، اور رسول اللہ کے بعد حضرت مولا کائنات کے۔ اور حضرت مولا کائنات کے جو علوم ہیں، آپ کے ظاہری باطنی علوم جو ملے، بہتوں کو ملے، ان صحابہ نے بھی سیکھا، لیکن سب سے زیادہ حصہ وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام دونوں کو ملا۔ اور پھر حضرت امام حسین کے بعد، حضرت امام حسن کے بعد حسین کے پاس، اور ان دونوں بھائیوں کے علوم، جو علوم علی ہیں، جو دراصل رسول اللہ کا علم ہے، جو اصل میں علم الہی ہے، وہ ملا جناب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو۔ حضرت امام زین العابدین سے یہ سارے علوم جس شخصیت کو ملے وہ حضرت امام باقر ہیں۔ یعنی وہ علم کے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہیں کہ وہ کھال ادھیڑ دیتے ہیں، یعنی اس طریقے سے وہ چیزوں کو ظاہر اور عیاں کرتے ہیں، لوگوں کے لیے چھپے ہوئے پوشیدہ رازوں سے پردے ہٹا کر وہ لوگوں کو حقیقت تک لے جاتے ہیں، اور وہ حقیقت ظاہراً بھی ہوتی ہے اور وہ باطناً بھی ہوتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ میں ایک مختصر سے وقفہ لوں گا، میں لوٹ کر آؤں گا، اسی تسلسل کو میں جاری رکھنے کا خواہش مند ہوں۔ مختصر سے وقفہ، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید۔ اس وقت سیدنا امام جعفر صادق آپ پہ ہمارا سلام، لاکھوں کروڑوں اور محبتوں اور مودتوں بھرا سلام، ایسا سلام کہ جو اہل علم کا سلام ہوتا ہے، اہل ذوق و شوق کا سلام ہوتا ہے، اہل مودت کا سلام ہوتا ہے، اہل عجز و انکساری کا سلام ہوتا ہے، ایسا سلام جو آشنا اور آشنائی کے طلب میں ڈوبے رہنے والوں کا سلام ہوتا ہے، معرفت والوں کا سلام ہوتا ہے۔ اسی سلام کو کلام کی خوبصورت سے گفتگو میں بدلتے ہوئے، کلام کے پیمانے میں لاتے ہوئے مفتی نوید عباسی صاحب گفتگو فرما رہے تھے۔ وہ تسلسل جناب علی المرتضیٰ سے جناب امام حسن، امام حسین، پھر اس کے بعد جناب امام علی ابن الحسین اور امام باقر تک پہنچا۔ جی دیکھیے، میں نے کہا امام زین العابدین، یہ بھی عجیب بات ہے، امام حسین اپنے بیٹے کا نام رکھتے ہیں علی، کیونکہ آپ نے نام لیا تو دوسرے کا نام رکھتے ہیں علی، تیسرے کا نام رکھتے ہیں علی۔ یہ اصغر، اکبر، اوسط یہ ہم نے پہچان کے لیے کہا ہے، وگرنہ اہل بیت میں کوئی اصغر نہیں ہوتا، وہاں سارے اکبر ہی ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام باقر علیہ السلام پر یہ سارے علوم آئے، اور حضرت امام باقر نے یہ سارے علوم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو عطا کر دیے، ظاہری اور باطنی علوم۔ اور میں یہ عرض کروں کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو محتاج نہیں ہیں کہ کسب کے ذریعے کچھ لیں گی، یہ وہ گھرانہ ہے کہ ابھی بچوں نے نماز، مطلب جو عام گھروں میں بچے ہوتے ہیں وہ نماز پڑھنا سیکھتے نہیں ہیں، ان پر احکام ہی جا کے بلوغت کے بعد جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، لیکن وہ بچے ابھی جو ہے نا وہ گر پڑ کے چل رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام انہیں اٹھا کے کہتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ تو یہاں عمل کی بات نہیں ہے، یہاں وہ نسبتیں ہیں، اور یہ ساری نسبتیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو ملی۔ تو جب ہم حضرت غوث اعظم کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ وہ مادرزاد ولی ہیں، تو کیا خیال ہے حضرت امام جعفر صادق مادرزاد ولی نہیں ہیں، بلکہ وہ ان تمام علوم کا مرکز ہیں۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے بھائی اویس ربانی صاحب، آج دنیا میں جتنے علوم آپ کو نظر آتے ہیں ظاہر کے حوالے سے، باطن کے حوالے سے،
آپ دیکھیے تصوف کی دنیا میں تو آپ کو مرکز امام جعفر صادق نظر آئیں گے. اللہ قادری حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں جھکا ہوا نظر آئے گا. آپ کو چشتی امام جعفر صادق کی بارگاہ میں جھکا ہوا نظر آئے گا. آپ کو سہروردی وہاں جھکا ہوا نظر آئے گا. آپ کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں نقشبندی جھکا ہوا نظر آئے گا. یہ تمام کے تمام وہاں جھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور پھر آپ ظاہری علوم کی طرف دیکھیے، علوم قرآن، علوم حدیث، تو آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ جیسا وہ علم کا اتنا بڑا بلند ستارہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ جو میری روشنی ہے، یہ جو میری عظمتیں ہیں، یہ عظمتیں صرف جعفر صادق کے قدموں میں 2 سال بیٹھنے کی وجہ سے، وگرنہ ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. وہ مشہور قول غالباً ابھی آپ نے بھی پڑھا، لولا السنتان لعلک النعمان. لیکن صرف یہ بات نہیں، آپ حضرت امام مالک کو دیکھیں تو حضرت امام مالک جو امام مدینہ ہے، وہ امام مالک جو اہل بیت کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے، وہ جو مولا علی کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے، وہ امام مالک بھی آپ کو جھکا ہوا امام جعفر صادق کی بارگاہ میں نظر آئے گا. آپ حضرت امام ادریس شافعی علیہ رحمہ کو دیکھیے تو وہ بھی جھکے ہوئے وہیں نظر آتے ہیں. بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جعفر صادق ہے، یہ جو اس کے والد ہیں امام باقر، ان سب کی امام حسن و امام حسین اہل بیت کی محبت اللہ نے ہم پر فرض کی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس فرضیت کو نازل کیا ہے. یہ جناب امام شافعی کہتے ہیں. تو حضرت امام شافعی ہوں، حضرت امام احمد بن حنبل ہوں، یہ تمام کے تمام آپ کو، اور صرف یہی نہیں، آپ آج کے جدید دور میں جب یہ ٹیکنالوجی، جب یہ سائنس، تو ان تمام علوم کو بھی اگر آپ دیکھیے تو آج چونکہ مغرب میں کچھ ایمانداری ہمیں نظر آتی ہے، تو وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بہت ساری کتابیں ہم بغداد سے لے آئے، اور ان کتابوں کو جب وہ کھنگالتے ہیں تو جتنے مسلم سائنسدان ہیں جو انہوں نے تحقیق کی ہے، اس تحقیق کو کرنے والے تمام کے تمام سیکھنے والے ہیں امام جعفر صادق کے قدموں میں بیٹھ کر. تو امام جعفر صادق کوئی معمولی آدمی نہیں ہے کہ آج ہم کہہ کے گزر جائیں جعفر صادق. جب امام جعفر صادق کا نام آتا ہے تو اہل علم، ظاہری علوم والے یا باطنی متصوفین، آپ یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ ہیں جن کے سامنے پورا ہندوستان جھکا ہوا ہے، اور خواجہ معین الدین جھکے ہوئے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں. غوث اعظم جن کے نام کی عظمتیں اور جن کے نام کے ترانے پوری دنیا میں گائے جاتے ہیں، وہ غوث اعظم آپ کو بارگاہ امام جعفر صادق میں جھکے ہوئے نظر آئیں گے. ظاہر و باطن کوئی علم ایسا نہیں کہ جس علم نے آگے بڑھ کر جو ہے وہ کائنات کو روشناس کیا ہو، اس روشنی کا مرکز ذات امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. تو آج کی جدید نسل کو حضرت امام جعفر صادق صرف یہ کہہ دینا، کوئی برا نہ منائے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے امام اعظم ایک امام ہے، جیسے امام شافعی ایک امام ہے، امام جعفر صادق ایسے ہی امام ہے. تو یہ کسی کی غلط فہمی ہو سکتی ہے. وہ غلط فہمی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں فقہ جعفریہ. ہم کسی پر تنقید نہیں کر رہے، فقہ جعفریہ الگ سے ایک فقہ ہے، ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، لیکن اس بنیاد پر حضرت امام جعفر صادق کو قید کرنا کہ جناب یہ کسی ایک کمیونٹی یا کسی ایک جو ہے نا وہ مکتبہ فکر کے امام ہے، یہ زیادتی ہوگی. امام جعفر صادق علیہ السلام اتنا بڑا امام ہے، وہ مسلمانوں کا نہیں، وہ ساری کائنات کا امام ہے، وہ جنوں اور انسانوں کا تمام کا امام ہے، وہ اتنا بڑا امام ہے. صبح و شام اگر ہم اس امام کی عظمتوں کو سلام کریں تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے. آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی، بلکہ شاید آپ کے لیے اتنی حیرانگی کا باعث نہ بنے جتنا ایک عام آدمی حیران ہو جائے. اس پروگرام کے لیے جس کا عنوان جناب سیدنا امام جعفر صادق ہے، آپ پہ ہمارا سلام، اس کے لیے میں نے پہلی مرتبہ کم وقت میں مگر تمام دوستوں کو، تمام مکاتب فکر کے دوستوں کو دعوت دی، یہاں تک کہ ہمارے اہل حدیث برادران کو دعوت دی، اور اس کے علاوہ دیگر، یعنی سب جگہ پیغام گیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ جگہوں سے تو یہ جواب آیا کہ بھئی یہ تو ہمارے مسلک کے امام ہی نہیں ہیں. ایک جگہ سے تو یہ جواب آیا کہ بھئی ان پہ بات کرنا تو دراصل وہ رافضیت کی آغوش میں آ جائیں گے.
ایک جواب یہ آیا کہ بھائی آپ اصحاب پیغمبر پہ کب کریں گے پروگرام، جبکہ ہم کرتے ہیں، اور یہ معاملہ اس کمپیریزن کا نہیں تھا، موازنے کا نہیں تھا. اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ بیک وقت میرے کسی دوست نے پروگرام ایک غیر مذہبی ایک ایسے آدمی سے جس کا تعلق سائنس سے ہے، کتب بینی سے ہے، اس سے کر دیا. اس نے کہا میرے پاس ایک ریسرچ ہے، میں ویسے تو دینیات میں اتنا نہیں پڑھتا، مگر میں نے سپرمین اسلام کتاب پڑھی ہے، میں نے کیمیا کو پڑھا ہے، میں نے طب کو پڑھا ہے، میں جناب جعفر صادق پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے دروازے علم کے کتنے کھولیں اتنی دور کے فاصلے سے. تو یہ ہماری محرومی ہے، بدقسمتی ہے، مگر آپ نے اپنی خوش بیانی سے اور اپنے خوش عقیدہ سے جس نازک اور انتہائی سنجیدہ صورتحال کا ذکر فرمایا، یہ ہم اپنی محرومی کا ازالہ کس کے سامنے کریں. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ایسی محافل، ایسی بزم سجائی جاتی ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے. یہ ہمارے بچوں کی نسلوں کی پرورش کا معاملہ ہے. اور میں چاہوں گا کہ ساتھ آپ سے ہم نے آغاز کیا تھا، کلام امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے ہو، تاکہ ان کو سلام بھیجیں کہ واقعاً آپ شہر علم کا دروازہ ہیں، کیونکہ اس دروازے کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک حصہ جعفر صادق